السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی اس مجلس میں ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں یہ بتانے چاہ رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد ہمارے سروں پر نہایت عظیم الشان مہینہ رمضان کا آنے والا ہے، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، نیکیوں کا اجر ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، جس کی ہر رات اعلان ہوتا ہے، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ اور اے شر کے طلبگار پیچھے ہٹ جا، جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس کے خیر سے محروم رہا واقعی محروم رہا۔ روزہ، تلاوت قرآن، صدقات، خیرات، قیام اللیل، دعا، استغفار پر مشتمل نیکیوں کے اس موسم بہار کی آمد ہے۔ کتنے لوگ جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ روزے میں شریک تھے آج قبر میں مدفون ہیں۔ کتنے چہرے جنہیں ہم نے گزشتہ سال رمضان کے صحیح سلامت دیکھا تھا آج بستر مرگ پر پڑے موت اور حیات کے بیچ ہچکولے کھا رہے ہیں۔ کیا خبر کہ آنے والا رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس لیے آنے والے مہینے کا خیر و خوبی سے استقبال کریں۔ ہمارے اوپر طلوع ہونے والا رمضان کا چاند خیر و برکت کا چاند ہو، اسے دیکھ کر ہمارا دل جذبہ اشتیاق سے امڑ آئے، ہماری زبان گویا ہو اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی ربک اللہ۔ اے اللہ، تو یہ چاند ہم پر امن والا، ایمان والا، سلامتی والا، اسلام کے ساتھ طلوع کرنا۔ اے چاند، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ ماہ مبارک کی آمد سے پہلے اس کے مقام، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کے مقصد اور اس کے پیغام کو اپنے ذہن میں تازہ کریں تاکہ اس کی برکت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، جو روزے کا اصل مقصد ہے۔ حقوق اللہ کی اور حقوق العباد کی ایک ایک لسٹ تیار کریں تاکہ آسانی ہو، پھر ان کاموں کی بھی لسٹ بنا لیں جنہیں رمضان مبارک میں ادا کرنا ہے۔ اگر آپ ڈیوٹی کرتے ہیں اور عبادات کے لیے خود کو بالکل فری نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ دیکھیں کہ کن کن کاموں کو رمضان کی خاطر چھوڑا جا سکتا ہے اور کن کن کاموں کو رمضان کے بعد انجام دیا جا سکتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہم اپنی زندگی، صحت اور جوانی کی فرصت کو غنیمت جانیں، اپنے سارے گناہوں سے سچی توبہ کریں، واجبات، مستحبات کی ادائیگی اور حرام اور منع والی چیزوں سے دور رہیں، 5 وقتہ نمازوں بالخصوص نماز فجر کی باجماعت ادائیگی کو اپنے اوپر لازم کر لیں، جن پر زکوٰۃ اور حج فرض ہے اس کی ادائیگی میں غفلت برت رہے ہیں، یہ فیصلہ کر لیں کہ پہلی فرصت میرا حج کا موقع ملے تو حج کر لیں گے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے غریبوں اور مسکینوں کا حق ادا کریں گے۔ جو لوگ حرام کا ارتکاب کر کے اللہ کی غیرت کو چیلنج کر رہے ہیں، بدکاری، شراب نوشی، ناجائز کاروبار، سودی لین دین جیسے جرائم میں ملوث ہیں، وہ توبہ کر کے عزم کریں کہ وہ ان جرائم سے بالکل دور ہو جائیں گے اور پھر عمر بھر ان کے قریب بھی نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا ایک چارٹ بنا لیں اور ہر فرض نماز کے بعد چند آیات کی تلاوت مع ترجمہ کا معمول بنا لیں کہ آنے والا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، جس کے لیے ابھی سے تیاری کرنا ضروری ہے۔ معاشرتی تعلقات اور حقوق پر خاص طور پر دھیان دیں۔ کسی کا کوئی قرضہ ہو یا دعویٰ ہے تو اسے فوراً چکا دیں اور معاملے کا تصفیہ کر لیں۔
بروز قیامت وہ شخص بڑا بدنصیب اور مفلس ہوگا جو نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن اس کے اوپر لوگوں کی طرف سے داؤں کا ایک انبار ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی بے عزتی کی ہوگی، لہذا اس کی ایک ایک نیکیاں لے لے کر دعوے داروں کو دے دی جائیں گی۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور دعوے دار باقی رہ جائیں گے تو دعوے داروں کے گناہ ان کے سروں پر تھوپ دیے جائیں گے، پھر انہیں جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے معاشرتی تعلقات کی اصلاح کر لیں اور یہ پکا ارادہ کر لیں کہ آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، گالی گلوچ، بری باتیں، چغل خوری سے دور رہیں گے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں پیش رہیں گے اور کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ اندھیری راتوں میں اللہ کی خوف سے آنسوؤں کا ٹپکنا، بدن پر لرزہ طاری ہو جانا ایک طرف خوشنودی رب کا بہترین ذریعہ ہے تو دوسری طرف کمال شخصیت کا راز بھی ہے۔ رات کی دعاؤں کے بغیر نہ کبھی شخصیتیں بنی ہیں اور نہ بن سکتی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اپنے سلوک، کردار پر دھیان دیں، اپنے اچھے اخلاق اپنائیں، برے اخلاق سے دوری اختیار کریں، اخلاق و آداب پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ کریں، اچھے اخلاق کے حامل لوگوں کے پاس بیٹھ کر ان کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا عادی بنائیں۔ رمضان غم خواری کا مہینہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی بہت سخی تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے بن جاتے تھے۔ اس لیے اللہ نے جس قدر بھی دے رکھا ہے اس میں سے غریبوں، اس میں سے مسکینوں کے لیے ضرور نکالیں، حسب طاقت روزے داروں کو افطار بھی کرائیں، اس کا اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا خود روزے دار کو اجر مل رہا ہے۔ رمضان کی آمد سے پہلے ایک دن تنہائی میں ایک سوئی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ہم نے سال بھر کیا کھویا، کیا پایا۔ اس دن کو یاد کریں جس دن اچانک موت کا فرشتہ بے دردی کے ساتھ روح نکالے گا، لوگ غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، تنگ و تاریک گھر میں اتار دیں گے، منو مٹی اوپر ہم پر ڈال دیں گے، وہاں دردناک اژدہے نکلیں گے، وہاں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی، لاکھ چلائیں، آہیں بھریں، رحمت کے طلبگار ہوں لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ یہ احساس خود میں پیدا کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، پھر نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی مرضی کے لیے کمر کس لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ وہ ہمیں برکات رمضان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔